شیخ اکبر محی الدین ابن العربی الطائی الحاتمی الاندلسی، آج ان کا بڑا چرچا ہو رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ ان کے بارے میں جو معلومات مجھے حاصل ہوئی میں آپ تک اس معلومات کو پہنچاؤں۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دنیا اسلام کے ممتاز صوفی، عارف، محقق، قدوہ علماء ابن العربی ایسا دریا ہے جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں۔ آپ کو تصوف میں شیخ اکبر کہا جاتا ہے، تمام مشائخ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ شیخ اکبر ہیں، اور ان کے علاوہ یہ لقب کسی کو نہیں ملا، اور آپ کا یہ لقب بڑا مشہور ہے، ابن العربی اور شیخ اکبر، ان دو القاب سے آپ بہت زیادہ مشہور ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوان 27 رمضان المبارک 560 ہجری مطابق 28 جولائی 1165 عیسوی کو آپ اندلس کے شہر مرسیہ میں پیدا ہوئے۔ اندلس جس پر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی، وہ آج بڑھ گیا ہے، کہیں پر اسپین کہلا رہا ہے، کہیں پر پرتگال کہلا رہا ہے، ان دو ممالک میں بٹا ہے، جو کہ جب مسلموں کی حکومت تھی مسلمانوں کی، اس وقت اندلس ہی کہلاتا تھا۔ تو اندلس کے شہر مرسیہ میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام محمد بن علی بن محمد ابن العربی الحاتمی الطائی الاندلسی۔ آپ مشہور زمانہ سخی حاتم طائی کے بھائی کی نسل سے، مرسیہ کے حاکم محمد بن سعید مرزش کے دربار میں آپ کے والد ایک عہدے پر تھے۔ پھر وہاں پر جب محدون نے قبضہ کیا تو ان کے خاندان کو ہجرت کرنی پڑی، اور لشو بنا جو کہ حالیہ پرتگال کی دارالحکومت لزبن میں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ پھر اس کے بعد اشبیلیہ، کیونکہ اشبیلیہ میں پہلے سے ہی خدون کی حکومت تھی، اس لیے ڈائریکٹ وہاں نہیں گئے۔ پھر یہاں پر جب یہ لشو بنا میں کچھ دن انہوں نے قیام کیا تو ان کے والد کو اشبیلیہ کے امیر ابو یعقوب یوسف نے پیشکش کی دربار میں عہدے کے لیے، تو پھر یہ لوگ جو تو اشبیلیہ منتقل ہو گئے، تمام لوگ اشبیلیہ جب یہ لوگ گئے تو وہاں پر جوانی کا عالم تھا، ابن العربی تھا۔ ابن العربی خود فرماتے کہ جب زمانے جاہلیت میں ان کا واقعہ بیان کرتے خود کہ اس وقت اشبیلیہ میں ایک امیر کبیر کے یہاں پر دعوت کی گئی، اس کے اندر مجھے بھی بلایا گیا اور رؤسا کے لڑکوں کو وہاں پر بلایا گیا تھا، وہاں پر کھانا وانا کھائے بیٹھے، تو اب جام کا وقت تھا۔ جب جام ابن العربی تک پہنچا تو ابن العربی کو غیب سے آواز آئی، اے محمد، کیا تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا تھا؟ اللہ! جیسے یہ آواز ابن العربی نے سنی، پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، اور اس دعوت سے باہر نکلنے لگے تو وزیر کے چرواہے کے اوپر نظر پڑی جس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور اس پر دھول وغیرہ لگی تھی، تو یہ اس کے پاس گئے، چرواہے کے پاس، اور اپنا لباس اس کو دے دیا، اس کا لباس انہوں نے پہن لیا، اور پھر ویرانے میں گھومنے لگے۔ پھر قبرستان پہنچے تو قبرستان میں قبر دیکھی جس میں جگہ تھی تھوڑی، تو اس میں چلے گئے اور مصروف عبادت ہو گئے، سوائے نماز کی باہر نہیں نکلتے تھے، اسی میں رہتے تھے اور ذکر و اذکار کے اندر مشغول و معروف ہو۔ 4 دن کے بعد جب اس قبر سے باہر نکلے تو علم کا بحر بے کنار لے کر نکلے، ایسا علم لے کر نکلے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوان ابن العربی کا جو خاندان تھا اس کے اندر سلسلہ صوفیہ قائم تھا۔ ان کے جو مامو جان تھے ابو مسلم الخولانی، وہ ایک مقام پر تھے تصوف، رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، اور جب ٹانگیں تھک جاتی، پیر جب تھک جاتے تو ان کو چھڑیوں سے مارتے تھے اور کہتے تھے کہ تجھے مارنا بہتر ہے اپنی سواری کے جانور کو مارنا۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوان ابن العربی بہترین مصنف
بہترین شاعر. عرب میں ان کی شاعری کا بڑا شہرا تھا اور ان کی تصانیف کردہ 500 کتب جو کہ مشہور زمانہ ہے، اس کے اندر سے بہت زیادہ مشہور فصوص الحکم اور الفتوحات المکیہ. الفتوحات المکیہ 4000 صفحات پر مشتمل کتاب ہے اور جس کے اندر 560 ابواب ہیں اور یہ بڑی مشہور کتاب ہے ابن العربی. آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوان، انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی اور اسلام کے لیے ان کی خدمات ایسی ہے کہ جس کو بھلایا نہیں جا سکتا. انہوں نے ارطغرل غازی کے لیے کتنی دعائیں کی اور ارطغرل غازی کو بہت انہوں نے ارطغرل غازی کا جذبہ بڑھایا اور اسلام کے لیے ارطغرل غازی کو تیار کیا. ہر موڑ پر جب بھی ارطغرل غازی تکلیف کے شکار ہوئے، جب بھی غمگین ہوئے، ان کی حوصلہ افزائی ابن العربی نے کی اور ان کو صحیح راہ ابن العربی نے بتائی. ان کی بڑی خدمات ہے دین کے لیے، ان کی کتابوں سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں. تصوف کے اندر ممتاز مقام ہے ابن العربی کا. آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوان، پھر 620 ہجری کو انہوں نے دمشق کو اپنا وطن بنایا اور وہاں کے جو حاکم تھے الملک العادل، انہوں نے ان کو دعوت دی تھی دمشق میں آنے کے لیے. تو 620 ہجری میں انہوں نے دمشق کو اپنا وطن بنایا. اس کے بعد یہ 28 ربیع الآخر 638 ہجری مطابق 1240 عیسوی کو انتقال کر گئے، اس دنیا سے کچھ کر گئے. آپ کا مزار دمشق میں آج بھی خواص و عام کے لیے موجود ہے، جو کہ وہاں پر لوگ جاتے ہیں اور زیارت سے مشرف ہوتے ہیں اور ان کے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں. واللہ اعلم عز و جل ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.